حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علوم دینیہ سیکھنے کے بعد آپ نے جو طے شدہ علوم ہے، علم میں دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک وہ علم ہے شریعت کے اندر جو طے ہو چکا ہے، من عقائد کے لحاظ سے ہے، اس طرح فرائض اور واجبات کے لحاظ سے ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو طے ہو چکی ہیں، ان پر کوئی دوسری بات نہیں ہے. جو طے شدہ چیزیں ہیں ان پر نہ بحث کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان پر کسی اور جہت کی طرف جانے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں یہ کیا جا رہا ہے کہ جو طے شدہ چیزیں ہیں انہی طے شدہ چیزوں پر فساد کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. طے شدہ چیزوں پر انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو موقع ملا تو وہ اس چیز کو بیان کروں گا کہ طے شدہ چیزوں میں سے کیا ہے. مثال کے طور پر افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقائد میں سے ایک طے شدہ بات ہے، اس پر جان بوجھ کر چھڑا کھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش کی گئی ہے. اسی طرح جو فرائض ہیں ان کی طرف آ جائیں تو ان میں بھی جو طے شدہ چیزیں ہیں ان میں جو ہے باقاعدہ دھاندلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری عام عوام کو خبر نہیں ہے، چونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کو جھگڑے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. حالانکہ باقاعدہ طور پر، اور آپ یہ حیران ہوں گے، ہم جب باقاعدہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور جدید علوم کی طرف اور اس وقت جو جدید تحقیق آ رہی ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر میں یہ اس پر بھی کبھی اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ مستشرقین اور خاص طور پر اس وقت جو فرانس ہے اس میں باقاعدہ طور پر ایسے ادارے موجود ہیں جو ہمارے اسلامی جو علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں، اور ان تحقیق کے بعد جو وہاں پر کمزور پہلو ہوتے ہیں ان کمزور پہلوؤں کو اٹھا کر معاشرے کے اندر فساد ڈالنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں چونکہ عام عوام الناس اس کی خبر نہیں ہوتی، اس لحاظ سے انہی پہلوؤں پر ڈال کر انہی پہ فساد کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم سیکھا، درست سیکھا، اور وہ سیکھا جو پختہ علم تھا. اور علم کتنا عرصہ، قریباً 15 سے 20 سال تک آپ نے علم سیکھا، اور 15 سے 20 سال علم سیکھنے کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث شریف کا درس دیتے رہے. آپ کا لقب محدث مدینہ بھی ہے، باقاعدہ کتابوں کے اندر آیا کہ آپ مدینہ شریف کے اندر بیٹھ کر حدیث شریف کا درس دیتے رہے. یہ ہمارے جو صوفیاء یا اولیاء یا علماء یہ محض عالم نہیں تھے، محض صوفی نہیں تھے کہ بھئی چوغا پہن کے بیٹھ گئے، تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کرنے لگے. نہیں، یہ باقاعدہ علوم شریعہ سیکھ کر اس حد تک علوم شریعہ میں انہوں نے اہتمام کیا کہ کوئی قرآن کا مفسر ہوا، کوئی حدیث کا جو ہے وہ شارح ہوا، اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ ان کے سامنے آئی. حضرت سیدی شیخ خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرا جو نہج تھا وہ آپ کے پاس کیا تھا کہ توفیق الہیہ نصیب ہوئی اور آپ کس طرف گئے؟ علم شریعہ سیکھنے کی طرف. اب اگلا جو درجہ ہے جو بہت ہی اہم ہے سمجھنے کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ علوم شریعہ سیکھنے کے بعد میرے بھائیوں ایک ہے علوم شریعہ سیکھنا اور دوسرا ہے اس علوم کے موافق خود طبیعت کو بنانا، طبیعت کو اس علم کے سامنے پیش کرنا اور اس کے موافق اپنی طبیعت کو ڈھالنے کا اہتمام کرنا. یہ دوسری چیز ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. علم شرع سیکھنا اور چیز ہے، اور اس کے مطابق طبیعت کو ڈھالنا یہ اور چیز ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں. دوسری جو چیز ہے یہ بغیر استاذ کے آ ہی نہیں سکتی، کہ طبیعت کو اس شرع کے مطابق ڈھالنا یہ بغیر استاذ کے آ ہی نہیں سکتی. آپ خود سوچئے ایک بندہ جو اتنا بڑا عالم ہو کہ محدث مدینہ ہو، اس کو پھر استاذ کی کیا ضرورت؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ ازل سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد کے لیے رب کائنات نے کوئی نہ کوئی استاذ رکھا ہے. انبیاء کرام کا استاذ خود رب ذوالجلال ہے. انبیاء کرام کے جو مربی ہوتا ہے ان کا جو رہنما ہوتا ہے وہ رب ذوالجلال ہوتا ہے. وہ خود ان کی تعدیب کرتا ہے، وہ خود ان کے لحاظ سے اہتمام کرتا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے. اور جہاں تک تعلق ہے عام کے لیے اصحاب رسول اور آل بیت طہار، ان کی تعدیب کے لیے خود نبی علیہ السلام تھے، اور باقی آگے جو بھی افراد آتے گئے ان کی تعدیب کے لیے باقاعدہ افراد رکھے گئے. تو دعا کیا کریں رب کائنات جل وعلا ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا استاذ دے دے، کوئی نہ کوئی ایسا مربی دے دے جو ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا اہتمام کرے. محض علم کا ہونا اور چیز ہے، اس علم کے موافق طبیعت کو بنانا یہ اور چیز ہے. تصوف اس چیز کا نام ہے کہ طبیعت کو علم شرع کے موافق بنایا جائے. اس حد تک جو ہے وہ طبیعت کو علم شرع کے موافق بنا لیا جائے کہ طبیعت میں خود اس کی اپنی کیفیت باقی نہ رہے اور شرع کا حکم ہی باقی رہ جائے. اب یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ ہے درجہ تصوف کا، صوفی ہونا. یہ تیسرا درجہ ہے. توفیق، محض توفیق کا مل جانا یہ بھی تصوف نہیں ہے. محض علم پڑھنا یہ بھی تصوف نہیں ہے.
بلکہ آگے جو تیسرا درجہ یہ بہت اہم ہے، وہ کیا ہے کہ کسی مربی کے ہاں ٹھہر کر اپنی طبیعت کو شرع کے موافق بنانا، یہ ہے تصوف کی راہ، اور یہ ابتدا ہے۔ اب اس پر بھی ذرا سنیے اور غور کیجئے گا۔ ایک ہے میرے بھائیو بزرگوں محض رسم تصوف، ایک ہے رسم تصوف اور ایک ہے حقیقت تصوف۔ رسم تصوف کیا ہے؟ امامہ پہن لینا، لمبا چوغا پہن لینا، ہاتھ میں تسبیح لے لینا، یہ رسم تصوف ہے۔ محض عملیات اور محض وظائف کی دنیا میں رہنا، یہ محض رسم تصوف ہے، ٹھیک ہے۔ یقیناً جو شیخ کامل ہوتا ہے وہ تسبیح بھی دیتا ہے، وہ بندے کو چوغا بھی دیتا ہے، سر پر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا کپڑا بھی باندھا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ محض رسم ہوتی ہے۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ اصل یہ ہے کہ فرد کی طبیعت کو شرع کے موافق بنانا۔ کوئی بھی پیر وہ فرد کو اگر شرع کے موافق نہ بنائے تو وہ دکانداری کر رہا ہے، اس کی سوا کچھ حقیقت نہیں۔ پیر کا کام یہ ہے، مرشد کا کام یہ ہے، رہنما کا کام یہ ہے، مربی کا کام یہ ہے کہ فرد کی طبیعت میں سے فرد کو نکال کر رسول اللہ کی سنت کو ڈال دے۔ یہ ہے اصل شیخ کا کام، یہ ہے اصل پیر کا کام، ٹھیک ہے۔ تو راہ تصوف میں کیا ہے؟ ایک ہے رسم تصوف، آج کے دور میں رسم تصوف ہے۔ آپ اکثر جگہ دیکھیں گے رسم تصوف، وظائف ملیں گے، تسبیحات ملیں گی، یہ ساری چیزیں ملیں گی، نہ کوئی راہ تصوف پہ چلنے کو تیار ہے اور نہ کوئی اس رستے پہ چلانے کو تیار ہے۔ بہت کم ایسے ہیں جو اس راہ پہ چلا رہے ہیں، سمجھا گیا۔ حضرت سیدی خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو ان کے شیخ کامل نے راہ تصوف پہ چلایا، اور کس طرح کتنا عرصہ چلایا؟ 20 سال تک چلایا، 20 سال تک ان کی تربیت ہوئی۔ خود سوچے کہ لمبے کے لیے 14 سال کا جوان علم کی طرف آتا ہے، قریباً 15 سے 20 سال علم پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اگلا 20 سال وہ اپنے شیخ کے ہاں بیٹھ کر تربیت کی مداری طے کرتا ہے۔ اقبال نے کہا نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بیروری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یوں ہی معین الدین نہیں بنتے۔ ہم نے تو یہ آسان سمجھ لیا کہ پیر بن جانا بڑا کام ہے، آج کے دور میں 4 مرید اکٹھے کر لیں، امامہ پہن لیں، جناب جو ہے وہ 2-4 فلیکس لگا دیے، اب جو پیر بن گیا۔ تو جو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تو یوں ہی تو نہیں پڑھایا، اس کے پیچھے کوئی تو محنت تھی، اس کے پیچھے کوئی تو تربیت گاہیں موجود تھیں۔ وہ جو استاد مربی رہنما تھا جس نے یہ کام کیا، ان کا نام ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی۔ وہ ہیں شیخ کامل جنہوں نے یہ کام کیا۔ یہ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہم اپنے استادوں سے سنتے تھے، اب جو ہے وہ ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ دعا کیا کریں اللہ جل وعلا کوئی مربی دے دے، کوئی کامل استاد عطا کر دے جو ہمارا بازو پکڑے اور جو ہمیں عیبوں سے آگاہ کرے اور ہمیں خبر دے کہ درست رستہ کیا ہے، اور اس پر بڑی شفقت سے چلاتے ہوئے درست رستے پر لے جائے۔ اس بات کا جو ہے وہ دعا کیا کریں۔ حضرت سیدی شیخ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20 سال تک جب جو اس رستے پہ چلے تو چلتے 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 بالآخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ راہ تصوف پر چل کر پھر حقیقت تصوف پانا تھا۔ اور حقیقت تصوف کیا ہے؟ حقیقت تصوف یہ ہے کہ کوئی بھی صوفی اس وقت تک صوفی نہیں بن سکتا اور تصوف میں کمال حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کی کیفیت یہ نہ ہو جائے جو کیفیت حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ کی تھی۔ اس طرح کا قلبی اور ایمانی جب تک تعلق نہ ہو جائے اس وقت تک وہ کمال تصوف حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اچھا آپ فرق دیکھیے، حضرت سیدی خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قریباً کوئی 1 صدی پہلے یا 1.5 صدی پہلے حضرت داتا صاحب کا زمانہ ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے زمانہ خواجہ صاحب کے زمانے سے پہلے کا ہے، اور داتا صاحب کی کشف المعجوب شریف آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کا 8واں باب تصوف کا جو باب ہے آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، جو تصوف کی حقیقت حضرت داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف میں بیان کی ہے بالکل بعین ہی وہی عمل آپ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی زندگی میں ملے گا۔ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا وہ یہ کیسے؟ حالانکہ حضرت کشف المعجوب شریف جو ہے وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ اس ایریا میں بیٹھ کے لکھی گئی، ملتان میں بیٹھ کے لکھی گئی، اور وہاں سے آپ جو ہے وہ لاہور تشریف لائے، اس ایریا میں بیٹھ کے لکھی گئی۔ اور کشف المعجوب شریف جو ہے وہ خواجہ خواجگان نے پڑھی نہیں تھی، وہ آپ کے مریدوں کے پاس تھی، وہ آپ نے پڑھی نہیں تھی، لیکن چونکہ اس رستے پہ چلنے والوں کا طریق ایک ہی ہوتا ہے، جدا نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کا اور طریقہ، اس کا اور طریقہ، اس کا اور طریقہ نہیں، طریق سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اصل راہ ایک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس واسطے سے کوئی شے کسی بھی مقام پر ہوگا اس کی حقیقت تصوف سیم ہوگی،
ٹھیک ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب حقیقت تصوف کیا تھی؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تیار ہو گئے، اور تیاری کی صورت ایک یہ ملتی ہے کہ جب بندے کی نگاہ میں سونا اور مٹی ایک ہو جائے تو سمجھے وہ حقیقت تصوف آ گیا. کیا؟ سونا اور مٹی ایک ہو جائے نہ کوئی دونوں کی. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آپ ابھی استنجا کر کے اٹھے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے جو وہ ڈھیلا جس سے استنجا کیا ہوا تھا وہی ڈھیلا ایسے زمین پہ پھینکا، وہ ساری زمین سونے کی ہو گئی. یہ ہے حقیقت تصوف. کیونکہ یہ کہ دونوں چیزیں سیم ہو جائیں، دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی چیز کی بڑھوتری نہ ہو ان کی آنکھوں کے اندر، اگر جس ذات کی بالاتری ہے وہ صرف ذات خداوندی. یہ ہے حقیقت تصوف. اور دوسری کیفیت قلبی اور ایمانی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح جڑ جائے کہ آپس میں دوری کی کوئی کیفیت باقی نہ ہو. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو لے کر ان کے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو جوابی جو کلمات ہیں وہ یہ آتے ہیں وعلیکم السلام یا سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب یہ کیفیت کیا ہے کہ یہ وہ ہے میرے بھائیوں کہ راہ تصوف پر چلائے گئے اور پھر اس حد تک چلائے گئے کہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں قبولیت ہو گئی. جب وہاں پہ قبولیت ہوئی تو پھر یہ آگے بڑھے، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے زمانے میں کردار ادا کیا. وہ کردار انشاءاللہ عزیز پھر ہم کبھی نشست میں آپ کے سامنے